السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگین تعداد درود و سلام ہو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، 22 جمادی الثانی سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اس لیے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. اسلام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تمام انبیاء کے بعد اور تمام نبیوں کی تمام امتوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا نمبر کیوں ملا؟ کیونکہ ہر جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، سب سے آگے ہیں. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پر وہ سب سے آگے نظر آئے. اسلام قبول کرنے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے ہر محاذ پر وہ پہلے نمبر پر رہے. ان کی شان اور ان کے مقام کو ابو بکر سیدنا علی المرتضیٰ نے جب بیان کیا تو فرمایا: اول من اسلم
الرجال ابو بکر کہ مردوں میں جس بندے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ زبان رسالت سیدنا ابو بکر صدیق کے جب شان اور مقام کو بیان کرتی ہے تو کیا فرماتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کی شکایت لائی گئی تو آپ منبر رسول پر تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا لا توصونی فی ابی بکر، لوگوں میرے ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف مت دیا کرو، ان کی شکایتیں مجھ سے مت کیا کرو۔ کیوں؟ کلمت احدا فی الاسلام الا ابا، میں نے جب بھی تم میں سے کسی سے بھی اسلام کی بات کی تو تم سب نے میرا انکار کیا، جب بھی میں تمہارے پاس اسلام کی دعوت لے کے آتا تمہیں سمجھاتا تو تم انکار کر دیتے، وراجعنی فی الکلام، میری بات کو رد کر دیتے، الا ابن ابی قحافہ قبلہ واستقام علیہ، انہوں نے میری دعوت کو قبول بھی کیا اور اس پر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اس لیے میرے ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف مت دیا کر۔ یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسیں ہیں میرے محبوب کی، آخری ایام، آخری گھڑیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لا تبتئن فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد کی طرف کھولنے والا ہر دروازہ جو ہے وہ آج بند کر دیا ہے۔ ہر قبیلے میں اپنے اپنے دروازے بنائے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ مسجد نبی کی طرف داخل ہوتے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دروازے کو، ہر کھڑکی کو آج بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر صدیق کی کھڑکی، اس کے دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ یہ شان تھی، یہ مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اللہ نے مجھے ایسے اپنا دوست، اپنا خلیل بنایا جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اگر ایسی خلیل والی دوستی دنیا میں کسی کے لیے ہوتی تو میں اس دوستی کا حقدار ابو بکر صدیق کو سمجھتا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں میں نے ہر ایک کے احسان اور اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں اسے دے دیا ہے، کسی نے اگر مجھ پہ کوئی چھوٹا سا بھی احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ آج دنیا میں اسے دے دیا ہے، الا ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں، اسلام پہ ان کی اتنی نیکی ہے کہ اس کا صلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، اللہ خود قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو ان نیکیوں کا، ان احسانات کا صلہ عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے بھی صدیق کا لقب ملا، جبریل کی طرف سے بھی صدیق کا لقب ملا، اور جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی صدیق کا خطاب ملا۔ نبی علیہ السلام معراج سے جب واپس آئے تو آپ کی کسی نے تصدیق نہ کی، سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اے ابو بکر ذرا بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ وہ رات کے حصے میں ایک رات میں بیت المقدس تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ کیا تو اس کو مانتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ بات کہنے والا کون؟ کہنے لگا یہ بات تیرے ساتھی محمد علیہ السلام نے کہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ حق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کہا کیسے؟
جب وہ آ جا سکتا ہے تو محمد علیہ السلام کو جس رب نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے وہ رب میرے محبوب کو بھی زمینوں کی سیر کروا سکتا ہے، آسمانوں کی سیر کروا سکتا ہے، اس میں کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ تھا جو سچ لے کر آیا، ایک وہ تھا جس نے سچ کی تصدیق کی ہے، اور وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کی طرف سے بھی آپ کو صدیق کا لقب ہے، جبریل نے بھی آپ کو صدیق کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا تو مدینے کے قریب ایک جگہ ہے مقام ذی طوا، جب وہاں میں پہنچا تو میں نے جبریل سے کہا ہے جبریل ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم جو ہے وہ میری تصدیق نہیں کرے، اگر اس کو مانتی نہیں کہ رات و رات اتنا کام ہو جائے، پوری رات میں بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں، کون مانے گا اس کو، کون اس کی تصدیق کرے گا؟ قال جبریل یصدقک ابو بکر وهو صدیق، آپ کی کوئی تصدیق کرے نہ کرے، صدیق ضرور آپ کی تصدیق کرے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام نے زبان رسالت سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بہت پہاڑ پہ کھڑے تھے، بہت پہاڑ نے حرکت کی، اور اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک بہت پر مارا اور کہا اسکن یا عہد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے عہد یہیں پہ تھم جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر صدیق ہے اور تمہارے اوپر دو شہید ہیں، صدیق ابو بکر صدیق تھے اور شہید جو تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان رسالت سے بھی آپ کو صدیق کا لقب ہے۔ زبان رسالت جب ایک دفعہ حرکت میں آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر من یدخل من امت الجنت، اے ابو بکر مجھے یہ امید ہے کہ میری امت کا جو سب سے پہلے بندہ جنت میں جائے گا وہ تو ہے، میری امت کا سب سے پہلے جنت میں جانے والا بندہ جو ہے اے ابو بکر وہ تو ہے۔ یہ حدیث دنیا میں بھی سچ ثابت ہوئی ہے، آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگی، لیکن دنیا میں یہ حدیث سچ ثابت ہوئی ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام جہاں مدفون ہیں اس جگہ کو کہا جاتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میری مسجد جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ دنیا میں جو رب نے جنت کا حصہ رکھا ہے وہ میرا گھر اور میری مسجد ہے، اور نبی اسلام سب سے پہلے وہاں دفن ہوئے، اس کے بعد جو دوسری ہستی وہاں دفن ہوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ انہیں جنت سے نکالتے رہیں گے لیکن وہ قیامت تک جنت میں سوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد وہ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا افضل البشر بعد النبی، اے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بتلائیے کہ نبی کے بعد امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افضل البشر بعد النبی ابو بکر، امت میں نبی کے بعد جس کا مقام ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔
طرح صحابہ کے نزدیک بھی نبی علیہ السلام کے دور میں بھی وہ نبی علیہ السلام کے بعد جس ہستی کو مقام مرتبے سے نوازتے تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی سب سے احترام والی ہستی جو سمجھی جاتی تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے تمام صحابہ نے بالاتفاق آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ یہ مقام جو آپ کو ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کی ہے، ایسی محبت دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی جان سے عزیز سمجھا، اپنے مال سے عزیز سمجھا، اپنی اولاد سے عزیز سمجھا، اور اپنے بیوی بچوں سے عزیز سمجھا، اپنے والدین سے عزیز سمجھا، ہر ایک سے بڑھ کے آپ کو مقام و مرتبہ دیا۔ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ غزوہ احد کے بعد آپ کا بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ایک دفعہ باپ بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ماضی کی۔ بیٹا کہتا ہے، ابا جان غزوہ احد میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام پر، ان کی محبت پر کیا فرمایا، اے میرے بیٹے، تو اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تجھے میں محمد علیہ السلام کا دشمن سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ محبت ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غار ثور کا واقعہ تو ہر بچے کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے کہ غار میں سانپ بار بار آپ کو ڈستا رہا، لیکن آپ نے وہاں سے اپنی ایڑی نہیں ہٹائی کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے محبوب کو بچاتے رہے۔ اور آپ کو بچانا کیا، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے اس لیے آپ نے حرکت تک نہیں کی، اور اس تکلیف کو آپ برداشت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو محبت تھی وہ اطاعت والی تھی، فرما برداری والی تھی۔ جس طرح قرآن نے کہا ہے نا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ فرمایا مومنوں کا یہ کلام ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلایا جاتا ہے، احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی عملی تصویر تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے دامن کو تھامے رکھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، چاہے بات جتنی مرضی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام حیات تھے، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ پر الزام لگ گیا، سیدہ عائشہ اپنے گھر چلی گئی۔ مدینے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی رہی، افواہیں پھیلتی رہی، نبی پریشان ہے، صحابہ پریشان ہیں۔ سیدہ عائشہ کو ابھی تک حقیقت کا علم بھی نہیں تھا کہ میرے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا جا چکا ہے۔ سیدہ اپنی خادمہ کے ساتھ باہر گئی، قضائے حاجت پہ گئی، تو ٹھیڈا لگا، کمزوری کی وجہ سے آپ گرنے لگی، تو
ساتھ میں جو آپ کی خادمہ تھی مصطح، اس نے کہا اے مصطح تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ فرمایا آپ اسے برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ کہا تو نہیں جانتی تیرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب علم ہوا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں وہ بندہ بھی شامل ہے جس کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا، جس کی کفالت میں کرتا ہوں، وہ بندہ بھی میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہے۔ یہ الزام، یہ پروپیگنڈا اتنا بڑا تھا کہ نادان مسلمان جو تھے وہ اس کی ضد میں آ گئے تھے، اور وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے اور اس بات کو پھیلاتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کی پاک اور مطہر بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جس طرح اللہ پاک ہے اس طرح میرے نبی کی بیوی بھی پاک ہے، جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ مومنوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ تو اللہ نے سیدہ کی پاک دامنی نازل فرمائی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے مصطح کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اندر غیرت جوش مارتی ہے کہ جو ہمیں تکلیف دے ہم اس کے ساتھ کیوں بھلائی کریں، جو ہمیں تکلیف دے ہم اس کے ساتھ کیوں خیر خواہی کریں۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ انسان کو اس بندے کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک غیر ہونا، کسی غیر بندے کے ساتھ آپ کو نیکی کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیر ہوتا ہے، اور ایک اپنا ہو وہ آپ کو تکلیف دے، رشتہ دار ہو، خون ہو، وہ آپ کو تکلیف دے تو اس تکلیف کی شدت ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا تیرا خرچہ پانی بند ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، دیکھیں اطاعت اور فرما برداری کیسے تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا جو صاحب فضل ہیں، مالدار لوگ ہیں اور وسعت والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو دینے سے ہاتھ روک لیں، مساکین پہ خرچ کرنے سے ہاتھ کو روک لیں، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بے سہارا لوگ ہیں، ان پہ خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکیں۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف بھی کر دو، درگزر بھی کر دو۔ معاف ہوتا ہے نا، جا میں نے تجھے معاف کیا، درگزر بھی کرنا ہے، خالی معاف نہیں کرنا، انہیں معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، میں جانتے ہی کہ اس نے یہ غلطی کی، اس طرح کی کیفیت ہو۔ اور آگے اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے جس طرح تم ان کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ابوبکر صدیق اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں روتے ہوئے محمد علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ جب میں نے مصطح کا خرچہ بند کیا تھا، آج کے بعد وہ خرچہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اطاعت ہے، آپ کی وفات کے بعد کیسی اطاعت ہے۔ نبی اسلام کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے فرمایا جس لشکر کو محمد علیہ السلام نے نکلنے کا حکم دیا تھا اس کو نکال دیا، اس کو بھیج دیے۔ تمام صحابہ روکنے والے تھے، آپ لشکر اسامہ کو مت بھیجیے، اس وقت ملت کفر مدینہ پر حملے کے بارے میں سوچ
کذاب کے خاتمے کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ صبح صبح تم نکل جانا۔ یہ لوگ مدینہ سے نکل گئے، ابھی 5-6 کلومیٹر یہ مدینہ سے دور گئے ہوں گے کہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وفات پا گئے، تو یہ لشکر واپس مدینہ۔ اب حالات اتنے نازک تھے، تمام صحابہ کو یہ خدشہ تھا کہ ملت کفر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرے گی، اور ان کا یہ پروگرام پورا تھا کہ وہ حملہ کریں گے، کیونکہ اس وقت شاہ روم اور دوسرے جو تھے وہ مل کر 2 لاکھ کی فوج لے کر مدینہ پر حملہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان میں سے کچھ بھی ہو جائے میں تم میں سے کسی کی کوئی بات نہیں مانوں گا، یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی بندہ باقی نہ رہے اور دشمن مدینے پر حملہ کریں اور ابو بکر کو شہید کر دیں، اور پھر مدینے کے درندے ابو بکر کی لاش کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہیں، پھر بھی ابو بکر یہ اجازت نہیں دے گا کہ لشکر اسامہ کو پکڑے۔ لشکر اسامہ کو بھیج دیا گیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد میں شہادت ہوئی۔ 1200 کے قریب حفاظ جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 1200 کے قریب، اور یہ پہلی جنگ تھی جو نبی اسلام کی ختم نبوت کے لیے۔ جب رومیوں نے یہ دیکھا کہ ان کا نبی فوت ہو گیا، ان کا لیڈر فوت ہو گیا، لیکن یہ جہاد سے باز نہیں آئے، اس قوم سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اطاعت رسول کا فائدہ ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے، دوسرے صحابہ تک اس فہم تک بھی وہ پہنچ سکے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے، ہر ایک سے آپ کو مقدم اور آگے ملیں گے جو نبی اسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں سب سے آگے۔ اطاعت اور حکم پر عمل کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہستی تھی جو نبی اسلام کی خواہش کا بھی احترام کرتے تھے، خواہش کا۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جب رات کو، اللہم آہینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ زندہ رکھنا تو مسکینوں کے ساتھ، موت آئے تو مسکینوں کے ساتھ، قیامت کا دن ہو تو میں مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی، یہ دعا سنی، تو دل میں خیال آیا، اے ابو بکر تیرے نبی تو مسکینی کو پسند کریں اور تو اس وقت 40,000 درہم رکھے ہوئے بیٹھے۔ فوراً گھر میں گئے، رات کو خرچ کیے، دن کو خرچ کیے، چھپا کے خرچ کیے، دائیں بائیں خرچ کر دیے سارے پیسے۔ اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، میرے بندے ایسے بھی ہیں جو میرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، راتوں کو بھی کر رہے ہیں، دن کو بھی خرچ کر رہے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کر رہے ہیں، ظاہر اعلان بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی غم، کوئی خوف ہی نہیں ہوگا اور کسی قسم کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور اس محبت کا اللہ نے صلہ کیا دیا کہ اللہ نے آپ کو ان عادات اور ان صفات سے نواز دیا جو اللہ نے محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وحی کے بعد جب نبی اسلام گھر میں آئے گھبرائے ہوئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا سبلونی تسرونی، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، ساری وجہ پوچھی کہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، سارا ماجرا بتایا، فرشتے کے آنے کی کیفیت۔ تو سیدہ خدیجہ نے اس وقت کہا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا میرا رب آپ کو، کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، آپ
ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا۔ آپ جو لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں۔ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ حق کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بولے، اور یہی الفاظ ایک کافر نے جس کا نام ابن دغنہ تھا ابو بکر صدیق کے لیے کہے۔ جب ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو رستے میں اس نے دیکھا ابو بکر صدیق کو اور کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تیری قوم کے جو لوگ ہیں وہ مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، مجھے میرے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا ابو بکر، یہی الفاظ اس نے بولے انک لتصل الرحم وتحمل الکلۃ، یہ سارے الفاظ بولنے کے بعد کہا تیرے جیسے بندے کو مکہ سے جانا نہیں چاہیے، میں تجھے پناہ دیتا ہوں تو میرے ساتھ مکہ چل، مکے والوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تم جیسے انسان کو مکہ سے لے جائے۔ تو جو الفاظ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کے لیے بولے وہی الفاظ ایک کافر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بولے۔ صلح حدیبیہ جب اس کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی تھے۔ جب دیکھا کہ ہر شرط مسلمانوں کے خلاف ہے، ہر شرط مسلمانوں کے خلاف ہے، تو کہا اللہ کے رسول کیا اللہ حق نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ ان کافروں کی ہر بات کو کیوں مان رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اے عمر میری اطاعت پہ قائم اور دائم رہو، یہ بات نہیں۔ لیکن وہ جذباتی تھے، وہاں سے اٹھے، بڑبڑاتے جا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو ابو بکر صدیق سے بھی یہی الفاظ کہے تو ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر تو جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کریں گے سچ کریں گے، حق کریں گے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اے عمر رسول اللہ کی اطاعت کو، فرمانبرداری کو لازم پکڑ لو یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ وہی الفاظ جو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہے اور وہی الفاظ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہوئے کہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ بھی دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی سر درد اور بخار سے۔ نبی علیہ السلام نے بقیع میں ایک جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا اور یہ درد بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بخار کی صورت اختیار کر گیا اور شدت کا بخار نبی علیہ السلام کو ہوا اور یہ بیماری نبی علیہ السلام کی تقریباً 12 دن رہی ہے، 2 ہفتہ کے قریب نبی علیہ السلام بیمار رہے اور پھر نبی علیہ السلام نے 63 برس جو ہے عمر پائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تقریباً 2 ہفتے کے قریب 12 یا 13 دن بیمار رہے۔ آپ کی بیماری کی نوعیت بھی یہی تھی کہ سر درد شروع ہوا، پھر بخار ہوا، پھر وفات ہوئی۔ وفات کی موت کی جو وجہ ہے وہ بھی دونوں کی ایک ہی ہے، یعنی جس وجہ سے رسول اللہ وفات پائی آپ نے اسی وجہ سے ابو بکر صدیق نے بھی وفات پائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ شاۃ فیہا سم، جب خیبر مسلمانوں نے فتح کیا، رسول اللہ نے فتح کیا تو رسول اللہ کے لیے ایک بکری بھونی ہوئی لائی گئی اور اس گوشت کے اندر زہر تھا اور نبی علیہ السلام نے بھی 1-2 رکمے لگا لیے اور آپ کے صحابہ نے بھی لگا لیے اور اس وجہ سے ایک صحابی کی موت بھی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو آپ سیدہ عائشہ سے کہہ رہے تھے یا عائشہ ما زال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر، میں نے
جو کھانا خیبر والے دن کھایا تھا اس کی تکلیف جو ہے میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں۔ جو زہر والا کھانا میں نے اس دن کھایا تھا وہ آج تک اس کی تکلیف میں محسوس کرتا رہا ہوں۔ وَهَذَا عَوَانٌ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ الْأَبْهَرِيِّ مِنْ ذَلِكَ السَّمْ، اس زہر کی وجہ سے آج میں اپنی ابہری، یہ کمر کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ کو کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ یہی کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ امام حاکم شوقی سے روایت کرتے ہیں ماذا نتوقع من هذه الدنيا دنية وقد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابو بکر، ہمیں اس دنیا سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو زہر دے دیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو زہر دے دیا گیا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد نے ابراہیم سے نقل کیا ان الیہود سمت رسول اللہ وسم ابو بکر، بے شک یہودیوں نے رسول اللہ کو بھی زہر دیا اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا۔ بیماری کے آخری ایام میں جو کام رسول اللہ نے کیے وہی کام ابو بکر صدیق نے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ دوائی استعمال کر لیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دوائی کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ زندگی کی آخری سانس ہے، آخری گھڑیاں، اب دوائی پینے کا فائدہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنے طبیب کو، ڈاکٹر کو، حکیم کو چیک کریں، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنا معائنہ کروا لیا ہے۔ تو پوچھا گیا آپ کے طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہا میرا طبیب کہہ رہا ہے انی فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وقت تمام ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ نے وہ کام کیے جو رسول اللہ نے کیے تھے۔ آپ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اپنی بیماری کے ایام میں کہ آپ جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا حل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو آپ سے کہا گیا نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو کہ وہ ابو بکر کو کہیں لوگوں کی امامت کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے مصلی اپنا جو تھا وہ ابو بکر صدیق کے حوالے کیا، اور پھر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور مصلی اپنی وفات کے وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ اور پھر جس طرح اللہ کے رسول نے مسلم کی حدیث کے مطابق ابو بکر صدیق کی امامت میں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا اللہ بھی نہیں مانتا، فرشتے بھی نہیں مانتے، رسول اللہ بھی نہیں مانتے، اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ اس عہدے کے لائق کسی کو نہیں سمجھتے کہ جس پہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے۔ آپ مسکرائے۔ سیدنا ابو بکر نے بھی یہی کام کیا اپنی بیماری کے آخری دنوں میں۔ آپ نے مصلی پر سیدنا عمر فاروق کو کھڑا کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی لم ارد بذالک الا صلاحہم، اے اللہ میرا ارادہ ان کی اصلاح کا ہے، وخفت علیہم الفتنہ، ان پر مجھے فتنے کا ڈر تھا کہ کہیں میرے بعد یہ لوگ خلافت کے معاملے کے اندر جھگڑ نہ پڑے، تو اللہ میں نے اس فتنے سے بچنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ فعلمت بما انت اعلم به منی، اللہ میرا علم اتنا نہیں ہے جتنا تیرا ہے۔ وجدت لهم رأیا، اللہ میں نے ان کے لیے ایک رائے مقرر کی ہے۔ فولیت خیلهم وقواهم، تو میں نے ان میں سے جو بہترین تھا اس کو ان کا حکمران بنایا ہے، جو ان میں سے قوی اور طاقتور ہے اسے ان کا حکمران بنایا ہے۔ وَأَحْرَسَهُمْ عَلَى مَا أَرْشَدَهُمْ، جو اپنے سے زیادہ ان کی فلاح اور ان کی خیر کا وہ زیادہ حریص ہے۔ وَاجْعَلْهُ مِنْ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کو تو خلفاء راشدین میں شامل فرما۔ وَأَصْلِحْ لَهُ رَعِيَّتَهُ، اور اس کے ذریعے اس کی اپنی رعیت کی اصلاح بھی کروا دینا۔ یہ دعا فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دنوں میں جس لشکر کو روانہ کیا اسے لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے بھی اپنی بیماری کے دنوں میں آخری وقت میں فرمایا عراق میں مسلح کی قیادت میں مسلمان جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک لشکر میں فوت ہو جاؤں، رات کو فوت ہوتا ہوں، صبح سے پہلے مجھے دفن کر دینا، صبح فوت ہوتا ہوں تو شام سے پہلے دفن کر دینا، کسی کا انتظار مت کرنا، اور لشکر مسلح کے لیے لازمی بھیجنا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ہم کلام ہوئے، انہیں بلایا، ان سے دلی باتیں کی، وہ رونے لگی، ہنسنے لگی۔ آپ نے بھی یہی کام کیا، اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا، نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اور پھر آپ ان سے اپنی بیٹی سے ہم کلام ہوئے، باتیں کرتے رہے۔ پھر بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے، بیٹی سے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آج مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، نیا کپڑا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے خلیفہ کو کفن دیا جائے، مسلمانوں کے خلیفہ کو کفن دیا جائے، گھر میں نیا کپڑا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا خلیفہ آگے سے کیا کہتا ہے، اے بیٹی نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، مردوں کو کیا ہے، وہ تو زندہ ہی ہو جانا ہے، جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں کے اندر مجھے دفنا دیں۔ اور پھر بیٹی سے کہا، اور مسلمانوں کے جو بیت المال کے خزانچی تھے اس کو بلایا، کہا ابو بکر نے آج تک جتنا تنخواہ کی صورت میں بیت المال سے مال وصول کیا ہے، میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی کو بیچ دیا جائے، جتنی تنخواہ میں نے لی ہے وہ کاٹ لی جائے، اور باقی میرے ورثاء کو دے دیا جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کے خلفاء۔ نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ سے جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلیٰ کی دوستی چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق بھی ایسے ہی الفاظ کہہ رہے تھے، اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا دنیا میں بھی دوست ہے، آخرت میں بھی دوست ہوگا۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، مسلمان زندہ رکھنا، جب اللہ موت ہے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دینا، اور مرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا۔